گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے حالات و واقعات کا ایک مختصر سا خلاصہ پیش کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تمام تر معلومات مختلف کتب سے اکٹھی کی گئی ہے۔ اگر اس ویڈیو میں مجھ سے پڑھنے میں کوئی زبر زیر کی غلطی ہو جائے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین گرامی، آپ رحمت اللہ علیہ کا پورا نام سید ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری جنیدی داتا گنج بخش لاہوری ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے بارے میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کا زمانہ پا لیتا تو میں آپ کی بیعت کرتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ رشتے میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ماموں ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کو حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے گنج بخش پکارا۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کو حضرت سیدنا مجدد الف ثانی نے بابرکت جانا اور فرمایا کہ آپ کا شہر تمام شہروں کا قطب ہے اور اس کی برکت تمام ہندوستان کے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر انور پر گیا تو میں نے دیکھا کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی پیدل لاہور آیا کرتے تھے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ داتا صاحب کی حدود میں پہنچتے تو لمبی لمبی سانسیں لینے لگتے۔ مریدین پوچھتے کہ آپ رحمت اللہ علیہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے کہ مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور جب دربار سے 2.5 میل دور ہوتے تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ گھٹنوں کے بل چلنے لگتے اور اسی طرح مزار تک پہنچتے۔ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری بھی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے محبت رکھتے تھے۔ 1936 سے لے کر 1937 تک حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اپنی فجر کی نماز داتا صاحب کے دربار مبارک پر پڑھتے تھے اور نماز کے بعد روزانہ آدھا پارہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، اور پھر طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آخری عمر میں جانا ترک کیا۔ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی نجات اسی میں ہے کہ بزرگان سلف کی حیرت ناک تبصروں کو زندہ کیا جائے۔ ناظرین گرامی، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق کتابوں میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتی، البتہ جتنی بھی معلومات ہم اکٹھی کر سکے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 400 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال پر ملال 465 ہجری میں ہوا۔ آپ نے تقریباً 65 سال عمر پائی۔ آپ کے زمانے کا تعین اس اعتبار سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے 70 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آج 2023 میں آپ رحمت اللہ علیہ کو اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، مگر آج بھی آپ کا نام روشن اور زندہ ہے۔ آپ کی جائے پیدائش کا نام جلاب ہے۔ آپ پیدا تو جلاب میں ہوئے، بعد میں حجویر میں آ گئے، جیسا کہ آپ کا نام علی بن عثمان الجلابی حجویری، یعنی لفظ سم حجویری سے آپ پہلے جلاب میں اور بعد میں حجویر میں رہنا شروع کیا۔ حجویر آپ کے ننیال ہیں جبکہ جلاب آپ کے ددیال ہیں۔ یہ دونوں محلے غزنی افغانستان میں واقع ہیں۔ چونکہ آپ رحمت اللہ علیہ جلاب اور حجویر دونوں میں تشریف فرما رہے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ حجویری اور جلابی دونوں الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ آپ کے نام میں لفظ علی بھی آتا ہے۔ مشرک اولیاء آپ کو داتا کہنے پر اعتراض تو کرتے ہیں، مگر اعتراض کرنے والوں سے ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ علی کس کا نام ہے، پہلے اس پر توجہ فرمائیں تو لفظ داتا کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ لفظ علی قرآن مجید فرقان حمید میں 8 مرتبہ آیا ہے اور 8 مرتبہ ہی اللہ کے ساتھ آیا ہے، جیسا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا نام علی ہے، جبکہ حضرت مولا علی داماد رسول شیر خدا کا نام بھی علی ہے۔
اور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا نام بھی علی ہے۔ اب حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ آج تک کسی نے یعنی بد عقیدہ نے یہ تو نہیں کہا کہ کسی کو علی کہنا شرک ہے، کیونکہ یہ نام تو اللہ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں 8 مرتبہ آیا ہے، جبکہ داتا اللہ کے ناموں میں سے ہے ہی نہیں۔ تو داتا کہنے پر شرک کا فتویٰ کس قانون اور کس تحت پر لگایا جاتا ہے؟ اگر داتا کہنا شرک ہے تو پھر علی کہنا بھی شرک ہوگا۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ لفظ داتا ہندی زبان کا لفظ ہے، نہ کہ عربی کا، اور اس کا معنی ہے دینے والا، جیسا کہ باپ اپنے بچوں کے لیے داتا ہے اور اسی طرح مالک اپنے ملازم کے لیے داتا ہے۔ یہ لفظ حضرت داتا صاحب کے لیے بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے، حقیقی رازق و مالک الملک کے لیے نہیں، یعنی اللہ رب العزت کے لیے نہیں استعمال کیا گیا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ لاہور میں تشریف لائے تو اس وقت یہاں پر زیادہ تر آبادی آرائی ہندوؤں کی تھی، ان کے پاس بہت زمینیں تھیں، مسلمان ان کے ہاں کام کرتے تھے۔ اس دور میں ملازم اپنے مالک کو ان داتا کہتے تھے، کیونکہ وہ انہیں گندم دیتے تھے، ان مطلب روٹی، لہذا یہ لفظ آپ رحمت اللہ علیہ کے وہاں وارد ہونے سے پہلے ہی استعمال ہوتا تھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے انہیں ایمان اور اسلام کی دولت دی اور قرآن مجید کی تعلیم دی، تو انہوں نے آپ کو بھی داتا کہہ کر پکارا۔ گنج بخش، یہ دونوں لفظ فارسی کے ہیں۔ گنج کا مطلب خزانہ اور بخش کا مطلب عطا کرنے والا۔ یہ لقب آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اس وقت دیا جب آپ رحمت اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر 40 دن کا چلہ مکمل کر کے واپس جانے لگے تو آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر انور کی طرف منہ کر کے یہ فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساں راہ پیر کامل، کاملاں راہ رہنما۔ ناظرین گرامی، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا تقریباً آدھا حصہ لاہور میں ہی گزارا، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ لاہوری بھی آتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 431 ہجری میں یہاں آئے اور 34 سال یہاں قیام کیا۔ لاہور کا نام راجہ رام چندر کے بیٹے کے نام سے مشہور ہوا، جو مختلف کتابوں میں لایا ہور اور لاہور سے بگڑتا ہوا لاہور ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ طریقت میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طریقت رکھتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی تعلیمات، معمولات اور تصوف میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ تمام سلاسل سے پہلے کا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے، جن سے سلسلہ قادریہ شروع ہوا، ان سے 70 سال پہلے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، جن سے سلسلہ چشتیہ شروع ہوا، ان سے 136 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، جن سے سلسلہ سہروردیہ شروع ہوا، ان سے 139 سال پیدا ہوئے، اور حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ، جن سے سلسلہ نقش بندیہ شروع ہوا، ان سے 317 سال پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے 182 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ملتی ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید عثمان بن علی ہے، جن کا خاندان غزنی کے ایک محلہ جلاب میں رہتا تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، یعنی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا خاندان اس وقت کے بادشاہوں کے خاندان کی حیثیت رکھتا تھا، ہر کوئی آپ کے خاندان کی عزت کرتا تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جلاب میں ہی حاصل کی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ جوان ہوئے تو آپ کی شادی ساتھ ہی کے محلہ حجویر میں ایک سید زادی سے کر دی گئی تھی،
جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب میں سے تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، آپ نے اس کا نام حسن رکھا، جس کی وجہ سے آپ کو ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے یہ بیٹے اور آپ کی اہلیہ دونوں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی۔ آپ کا پڑھنے اور سیاحت کا دورانیہ 27 سال پر محیط ہے۔ فارسی زبان آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گھر ہی سے ملی، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں بھی مہارت حاصل کی۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے شاعری کا ایک دیوان کتاب کی شکل میں لکھ دیا، جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ غزنی کے علماء اور صوفیاء میں مشہور ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال تک غزنی میں رہتے ہوئے علم حاصل کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 300 صوفیاء کرام سے علم کا استفادہ حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں صرف 2 اساتذہ کرام کا ذکر اپنی کتاب کشف المعجوب میں ذکر کیا ہے۔ ان میں شیخ ابو العباس احمد بن محمد، جبکہ دوسرے شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علمی حصول اور علمی فنا و بقا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو العباس احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر میں نے شریعت کا پابند اور تعظیم کرنے والا اور کوئی نہیں دیکھا۔ علمی کلام اور فنی تحریر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علمی تصوف میں آپ شیخ ابو القاسم کریم کوشیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ جب آپ نے امام کوشیری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ امام کوشیری رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کے بڑے ماہر تھے۔ فقہ میں آپ امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 19 سے 31 سال یعنی 11 یا 12 سال تک سیاحت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وسطی ایشیا میں ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، آذربائیجان، خراسان، بخارا، سمرقند، شام، دمشق، رملہ، ایران، بغداد، فارس، عمان، کوفہ، بصرہ، ان شہروں کے ملکوں اور علاقوں تک گئے۔ آپ کی سیاحت کا مقصد صوفیاء کرام سے ملاقات کرنا، علم اور فیوز و برکات حاصل کرنا تھا، مختلف چیزوں کو جاننا ہوتا تھا۔ آپ کے مرشد کا نام شیخ ابو الفضل بن حسن خطری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار اپنے مرشد سے جب ملے تو بہت متاثر ہوئے اور ان کی بیعت کی۔ آپ کے مرشد شیخ ابو الفضل صوفیاء کا لباس نہیں پہنتے تھے تاکہ ریاکاری اور دکھاوے سے دور رہ سکیں۔ انہوں نے 60 سال تک ایک غار میں عبادت الہی میں گزارے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے ساتھ کافی وقت گزارا اور دور دراز کے سفر بھی کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت مرشد کی خدمت میں مشغول رہتے تھے۔ 31 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم و فضل میں ایسا مقام اور درجہ حاصل کر لیا جو کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک دن مرشد آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے، بیٹا تم لاہور چلے جاؤ اور دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ چنانچہ مرشد کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ علیہ 431 ہجری میں لاہور تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے 2 دوست شیخ احمد اور ابو سعید حجویری تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غزنی سے سفر کرتے ہوئے لاہور آ گئے۔ آج جس جگہ پر مینار پاکستان واقع ہے اس کے ساتھ ہی ایک ٹیلہ تھا جس پر ایک کری کا درخت تھا۔ آپ نے اس کے نیچے ڈیرا لگایا۔ یہ جگہ بھاٹی گیٹ سے باہر ہے۔ یہ گیٹ محمود غزنوی کے دور میں موجود تھا، جبکہ باقی کے لاہور کے دروازے بعد میں بنائے گئے۔ ڈیرا لگاتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ مسجد کی تعمیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سارے خرچات خود اٹھائے۔ یہ ایک بہت بڑی خوبصورت مسجد تھی۔
لاہور میں ہندو اور مسلمان دونوں رہتے تھے۔ مسلمان کم تھے لیکن ہندوؤں میں سب سے زیادہ تعداد ہندو آرائی تھے۔ لاہور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام وہاں پر موجود دنیاوی علماء کو بالکل نہ ہضم ہوا۔ انہوں نے آپ کی علمی قابلیت دیکھ ہی لی تھی، جس کی وجہ سے آپ سے حسد کرنے لگے۔ ایک دن آپ کی بنائی گئی مسجد پر اعتراض کر ڈالا کہ اس میں تو قبلہ کی سمت بھی درست نہیں ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمام علماء اور بزرگوں کو دعوت دیتا ہوں یہاں آ کر نماز پڑھیں، اس کے بعد بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں کہ سمت ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب تمام لوگ آ گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھنی شروع فرمائی تو نیت کرتے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ اونچی آواز میں پڑھے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ الفاظ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی کہ تمام نماز پڑھنے والوں کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے حجاب اٹھا دیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سامنے خانہ کعبہ دیکھا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ خانہ کعبہ کے بالکل پاس ہی نماز ادا کر رہے ہوں اور خانہ کعبہ شریف بالکل اس کے سامنے ہو۔ یہ دیکھنے کے بعد سب علماء آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے اور معافی مانگی۔ اس واقعے کے بعد آپ کی شہرت دور دور تک تمام مسلمانوں میں پھیل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے تمام مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے جو کہ ہندوؤں کے غلبے کی وجہ سے پست ہوئے پڑے تھے۔ ہندوؤں میں ایسے جوگی تھے جو جادو اور شیطانی عمل سے لوگوں کو اپنے قابو میں رکھتے تھے اور ان جادو کی مدد سے ان سے مختلف اشیاء یعنی اناج اور دودھ وغیرہ زبردستی لیتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ رب العزت کا اتنا فضل تھا کہ یہ جوگی چند لمحے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تاب نہ لا سکے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دبدبہ اور چرچا لاہور کے کونے کونے میں ہو گیا۔ ہر وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رونق رہتی۔ لوگ دن کے وقت بھاٹی گیٹ سے گزرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر بیٹھتے، لنگر عام چلتا، تبلیغ ہوتی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس گیٹ کا نام گنج بخش گیٹ یا داتا صاحب گیٹ رکھ دیا جائے۔ جب ہندوؤں کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے ایک وفد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ اس گیٹ کا نام نہ بدلیں کیونکہ یہ نام ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سنی تو آپ نے فوراً ہی حکم دیا کہ اس گیٹ کا نام نہ بدلا جائے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیصلے کو دیکھ کر 1 مہینے بعد تمام بھاٹی قوم مسلمان ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ واعظ بھی فرمایا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تاثیر سے مسلمان ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایا عالم، محقق اور معقول و منقول کے جامع تھے اور اسی طرح آپ کا باطن نور عرفان سے جگمگا رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتب بھی تصنیف کی، لیکن باسد افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی کتب میں کوئی بھی کتاب اس وقت موجود نہیں۔ بعض کتابیں لوگوں نے چرا لیں اور انہیں اپنی طرف منسوب کر لیا۔ اس بات کا ذکر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں کیا تھا اور اس کے بعد دوسری کتب ویسے ہی ناپید ہو گئیں۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب نادر روزگار موجود ہے جس کا نام کشف المعجوب ہے۔ یہ کتاب دنیاوی تصوف کی ایک بہترین کتاب مانی جاتی ہے۔ اسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غزنی میں لکھنا شروع کیا مگر زیادہ تر حصہ لاہور میں لکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں 237 قرآنی آیات، 131 احادیث اور 351 اقوال استعمال کیے۔ 25 بڑی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ کتاب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوست ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ سوالات کے جواب میں لکھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عزت دی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال ہو چکی تھی کہ ایک دن مرشد کا پیغام آیا کہ میری طرف چلے آؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کا حکم پاتے ہی 6 یا 7 آدمی کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے پاس پہنچے تو اس وقت ان کی صحت علیل ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کی، مرشد کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا
اور آپ کے مرشد ابو الفضل نے چند باتیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بتلائیں اور اس دنیا میں اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کرتے ہوئے وفات پا گئے۔ 8 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کا وصال ہوا۔ 5 سال بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے وصال کے بعد لاہور میں گزارے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 34 سال لاہور میں مکمل ہوئے۔ 465 ہجری میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پر ملال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ شیخ الہندی نے پڑھایا تھا جو کہ آپ کے مرید تھے۔ لاہور کی سرزمین کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خوب نوازا۔ بے شمار ہندوؤں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ دین اسلام کا حقیقی پرچم آپ نے اپنی روحانی اور ظاہری دونوں کاوشوں سے بلند کیا۔ 8 سال بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف بنا۔ یہ تعمیر سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غزنی نے کرائی، جس پر قبر مبارک پر گنبد نہیں تھا۔ مختلف بادشاہ آتے رہے اور آپ کے مزار کے اندر مختلف تعمیرات کرواتے رہے۔ مرحالی کھڑک سنگھ نے مسجد کے ساتھ ایک لمبا ہول تعمیر کرایا تاکہ اس میں لوگ آ کر قرآن مجید پڑھ سکیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی گئی مسجد کو مزید وسیع کیا گیا۔ 1862 میں گلزار شاہ کشمیری نے دوبارہ سے مسجد مغلیہ طرز پر تعمیر کرائی جس میں 3 گنبد تھے، جس کے بعد دوبارہ تعمیر کرائی گئی اور زیادہ گنبد کو بڑھا دیا گیا۔ 1868 میں حاجی نور محمد نے آپ کے مزار پر گنبد تعمیر کروایا۔ بعد میں یہ تمام تر تعمیرات اور مزار محکمہ اوقاف نے اپنی زیر نگرانی میں لے لیا۔ 1997 میں مسجد کو دوبارہ سے ترکی طرز عمل کے اندر بدل دیا گیا جو کہ اب بھی اسی طرز میں موجود ہے۔ اب اس مسجد میں 52,600 آدمی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے مزار پر ہر ولی آتا ہے، کتب، ابدال، غوث سبھی حاضری دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مزار پر انوار پر چلہ کاٹا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا یوں ذکر کیا: سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم، یعنی حجویر کا سید اقوام عالم کا سردار ہے۔ عظیم صوفی پیر سنجر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس کا مزار حرم مبارک کی مانند ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال صرف آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر نیاز کو کہنے لگے کہ دیکھو یہ کتاب کتنا بڑا خزانہ ہے، سادہ الفاظ میں اتنا بڑا پیغام، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان یہ بھی نہیں سمجھ پاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ماہ صفر کی 18-19 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ ان دنوں پورے شہر لاہور میں سرکاری تعطیل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم حضرت سید عثمان علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے حالات و واقعات اور بچپن کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے ہی دینی تعلیم کا بڑا شوق تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے آپ کو غزنی کے ایک مشہور و معروف مدرسے میں داخل کروایا۔ 4 سال سے زائد عمر میں آپ نے حروف شناسی کے بعد قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو فطری طور پر بہت ہی اچھا حافظہ دیا تھا، یعنی آپ بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھریلو ماحول کا یہ اثر تھا کہ آپ بچپن سے ہی نماز کے پابند ہو گئے تھے۔ آپ کی عادت میں نہایت درجہ کی شرافت پائی جاتی تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عام بچوں کی طرح کھیل کود میں بالکل دلچسپی نہ لی، بلکہ آپ نے مختلف مدارس میں عربی فارسی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم و حدیث، تفسیر، فقہ، منطق اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ اسی طرح جوانی کے عالم میں آپ کو علم شریعت میں پوری طرح مہارت حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف آپ کی علمی پختگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا تھا، لیکن ان میں سے حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ مشہور ہیں۔
حضرت خواجہ مستان شاہ اپنی کتاب سلطان العاشقین میں حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علمی کے دور میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ محمود غزنوی کے قائم کردہ دینی مدرسے میں اکثر دیکھے جاتے تھے۔ حصول علم کے جذبے سے سرشار یہ طالب علم تعلیم میں اتنا محو ہو جاتا کہ صبح سے شام ہو جاتی تھی۔ رضوان نامی سفید ریش بزرگ اس مدرسے کے استاد تھے اور اپنے اس خاموش طباع طالب علم کو تکریم کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کا گزر اس مدرسے کی جانب سے ہوا اور وہ اس درسگاہ میں آ گیا تو دیگر شاگردوں کے برعکس حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام میں اتنا مصروف تھے کہ ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب بزرگ استاد نے دیکھا کہ دیکھو علی کون آیا ہے، اب کیا تھا، ایک طرف محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کم سن راہ حق کا متلاشی۔ عجیب منظر تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس نو عمر طالب علم کی تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی نظریں فوراً جھکا دیں اور استاد سے کہا کہ یہ بچہ خدا کی طرف سے راغب ہے، ایسے طالب علم اس مدرسے کی زینت ہیں۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی جس کے نام سے ہندوستان کے بڑے بڑے راجہ اور مہاراجہ ڈر جاتے تھے اور جس کی تلوار سے سارا ہندوستان ڈرتا تھا، وہ ایک کم سن طالب علم کے سامنے سرنگوں ہو گیا تھا۔ اسی طرح پیارے دوستو، حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المعجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مرشد کامل کے ہاتھ دھلوا رہا تھا کہ میرے دل میں خیال ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور پیشواؤں کا غلام کیوں بنایا جاتا ہے۔ ابھی میرے دل میں یہ خیال اور وسوسہ پیدا ہوا تھا اور یہ بات میں نے اپنی زبان پر نہیں نکالی تھی کہ پیر و مرشد نے اپنے کشف سے یہ بات معلوم کر لی اور کہنے لگے، بیٹا جو کچھ تیرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو تاج و تخت پہنانا چاہتا ہے تو اس کو توبہ کرنے کی توفیق ضرور عطا فرماتا ہے اور وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگ جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے پیر و مرشد نے بیت الجن سے دمشق کا سفر اختیار کیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسی دوران بارش آ گئی اور مجھے کیچڑ میں چلتے ہوئے خاصی دشواری محسوس ہو رہی تھی کہ اچانک میری نظر جو پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے جوتے، کپڑے اور پاؤں بالکل خشک تھے، گویا کہ بارش ہو بھی نہیں رہی تھی۔ جب میں نے ان سے دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے، جب سے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم کو دور کیا ہے اور اپنے دل کو حرص و لالچ کی دیوانگی سے محفوظ کیا ہے، تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے محفوظ رکھا ہے۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزار دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک باطنی الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ یہ ایک روحانی راستہ جو مجھ پر منکشف نہیں ہوا تھا، اس کے انکشافات کے لیے میں نے بڑی ریاضت کی مگر پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ ایک بار ایسا ہوا تھا اور میں نے اس کے حل کے لیے اس وقت کے ایک روحانی بزرگ کے دربار پر پہنچا، چلہ کشی کی اور اس چلہ کشی کے نتیجے میں میری وہ باطنی مشکل حل ہو گئی۔ چنانچہ اس بار بھی میں آپ کے دربار پر گیا لیکن 3 ماہ تک اعتکاف میں بیٹھے رہنے کے باوجود مجھے کوئی کامیابی نہ ملی۔ اسی دوران میں روزانہ 3 دفعہ نہاتا اور 3 دفعہ طہارت کرتا تھا۔ کامیابی کی کوئی صورتحال نہ دیکھ کر میں نے خراسان جانے کے لیے راستے سفر باندھا اور راستے میں ایک گاؤں میں قیام کیا۔ یہاں صوفیوں کا ایک گروہ تھا، یہ رسم پرست لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے سادہ پاجامے پہنے دیکھ کر کہا، یہ ہماری جماعت سے متعلق نہیں ہے، اور واقعی میرا اس جماعت سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جو جگہ مجھے قیام کے لیے دی تھی اور خود انہوں نے اس سے بلند جگہ پر قیام کیا تھا اور خود تو نہایت لذیذ اور نفیس کھانے کھاتے تھے اور مجھے سوکھی روٹی کھانے کو دیتے تھے۔ وہ لوگ میرا مذاق اڑاتے رہے، خربوزہ کھا کر چھلکے مجھ پر پھینکتے رہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے مولا کریم، اگر ان کا وہ لباس نہ ہوتا جو تیرے دوستوں کا ہوتا ہے تو میں ان کی زیادتی کسی صورت برداشت نہ کرتا۔ حالانکہ یہ رسم پرست صوفی مجھے حلف تنقید بنا رہے تھے، لیکن وہ انبیاء اور اولیاء کی وہ ایک بڑی سنت پر عمل کر رہے تھے جس کی وجہ سے میرے دل کو بڑی مسرت حاصل ہو رہی تھی، اور اس وقت مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا کہ بزرگان طریقہ توہم پرستوں کی زیادتیوں کو کیوں برداشت کرتے جاتے ہیں، اور مجھے معلوم ہو گیا
کہ ملامت برداشت کرنا بھی روحانی مدارس کی بلندی کا زینہ ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی کوئی روحانی مشکل پیش آتی تو اس کا حل کوئی طریقہ سمجھ نہ آتا تو آپ اسے سمجھنے کے لیے اپنے پیر و مرشد یا اساتذہ کرام میں سے کسی ایک کی طرف چلے جاتے تھے اور ان کے پاس پہنچ کر رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اسے حل کرنے کا کوئی طریقہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ معاملہ میرے لیے بڑا دشوار ہو گیا تھا۔ میں نے شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے سفر اختیار کیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ اپنے مکان کی مسجد میں بالکل تنہا موجود ہیں اور وہ واقعہ جو مجھے درپیش آیا تھا وہ ایک ستون کو سنا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا بات ہے، آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ستون کو میرے ساتھ ہم کلام ہونے کی قوت عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے سوال کیا جس کا جواب میں اسے دے رہا تھا۔ یہی جواب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی الجھن کا بھی حل تھا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے حواس کو قابو میں رکھو، اپنے حواس خمسہ کو قابو میں رکھنا اصل مجاہدہ ہے۔ تمام علوم انہی حواس خمسہ کے 5 دروازوں کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب کثرت و تقوی، ریاضت و عبادت، محبت مرشد، حب الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ ہو گئے اور سلوک کی تمام منازل طے کر کے ولی کامل کے مرتبے پر پہنچ گئے تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت عطا کی اور دین خدمت کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کا ایک لمبا عرصہ دنیا کی سیر و سیاحت میں گزارا جس کا مقصد مزید علمی اور روحانی فیض حاصل کرنا تھا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ترکستان کے صوبہ فرغانہ کا سفر کیا۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں لکھا ہے کہ فرغانہ کے گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے، لوگ انہیں باب عمر کہتے تھے۔ میں ان کی زیارت کے لیے گیا، لیکن جب قریب پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ شیخ کی زیارت کرنے آیا ہوں اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ مجھ پر آپ کی نگاہ شفقت ہوگی۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں خود آپ کے انتظار میں تھا تاکہ میں تجھے دیکھ لوں۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ سفر بچوں کا کھیل ہے، اب آ گئے ہو تو ہمت سے آؤ، کسی شیخ کی زیارت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیغام سے فیض حاصل کرو۔ پھر وہ اپنی زوجہ فاطمہ سے کہنے لگے کہ جو کچھ بھی گھر میں موجود ہے لے آؤ تاکہ یہ درویش کھائے۔ انہوں نے تازہ انگور اور تازہ کھجوریں میرے سامنے رکھ دی۔ میں حیران رہ گیا کہ اس وقت نہ انگوروں کا موسم تھا اور نہ ہی کھجوروں کا۔ یہ اس بزرگ کی کرامت تھی کہ انہوں نے بے موسم انگور اور کھجور میرے سامنے پیش کر دیے تھے۔ دوستو، بخارا میں آپ کی ملاقات ایک زاہد و عابد شخص سے ہوئی۔ اس کے بارے میں آپ نے لکھا کہ میں نے بخارا میں شیخ احمد سمرقندی کو دیکھا جو 40 سال سے رات کو سوتے نہیں تھے، دن کے تھوڑے وقفے کے لیے سو جاتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ان کی رات کو جاگنے رہنے سے بڑے متاثر ہوئے تھے۔ دوستو، توس اور مشہد کے علاقے میں مغنیہ نامی ایک گاؤں تھا، وہاں بھی حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے اور وہاں شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دی۔ آپ نے کشف المحجوب میں کچھ یوں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ابو سعید کے مزار پر حسب عادت تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک کبوتر آیا اور قبر کے غلاف کے اندر چلا گیا۔ میں سمجھا کہ کسی کا پالتو کبوتر اور کٹ چلا آیا ہے۔ میں نے غلاف اٹھا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ ایک رات شیخ صاحب مجھے خواب میں نظر آئے تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ کبوتر میری صفات معاملات ہے جو ہر روز میری ہم نشینی کے لیے زیر لاحت آتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری فرماتے ہیں کہ حضرت احمد سرخسی رحمت اللہ علیہ جو میرے دوست تھے وہ بڑے ہی عالی شان بزرگ تھے۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو نکاح کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے کہ میں اپنے معاملے میں کبھی تو حاضر ہوں اور کبھی غائب۔ جب میں غائب ہوتا ہوں تو مجھے دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں آتی، اور جب میں حاضر ہوتا ہوں تو اپنے نفس کو اسی طرح رکھتا ہوں کہ جب کوئی ایک روٹی بھی مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہزاروں حوریں مل گئی ہیں۔ بس دل کی مشغولیت بڑا کام ہے
جو چیز تمہیں پسند ہے اسے اختیار کر لو۔ پیارے دوستو، حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے احمد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ وہ کون سا واقعہ ہے جس نے آپ کو توبہ کی طرف میل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صرف کے ایک جنگل میں مقیم تھا اور میرا اونٹ بھی میرے ساتھ موجود تھا۔ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں اکثر اپنی روٹی حاجت مندوں کو دے دیا کرتا تھا اور خود فاقہ کرتا تھا۔ اسی اثنا میں ایک روز شیر آ گیا، اس نے میرے اونٹ کو مار ڈالا، مگر اسے کھایا نہیں بلکہ دور ایک اونچی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور زور زور سے دھاڑے مارنے لگا۔ اس کے دھاڑنے کی آواز سن کر جنگل کے درندے آ گئے اور سب جمع ہو گئے، اس اونٹ کو چیر پھاڑ کر کھانے لگے۔ جب انہوں نے اپنا پیٹ بھر لیا اور وہ چلے گئے تو شیر نیچے اترا اور وہ شکار کے قریب پہنچنے والا تھا کہ سامنے سے ایک لومڑی نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر وہ شیر واپس چلا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لومڑی بے خوف و خطر ہو کر گوشت کھا لے۔ لومڑی کے جانے کے بعد شیر اونٹ کے پاس آیا اور تھوڑا سا گوشت کھا کر چل دیا۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے مخاطب کر کے رکت انگیز لہجے میں کہا، اے احمد، پیٹ بھرنے والی اشیاء کا اظہار کر دینا اور اسے چھپا دینا درندوں کا طریقہ ہے۔ انسان کی ہمت عالیہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سے بلند چیز یعنی اپنی جان بھائیوں کے فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دے۔ یہ واقعہ دیکھ کر میں نے دنیا داری کے تمام کام چھوڑ دیے اور اپنے آپ کو عبادت الہی اور لوگوں کی خدمت میں وقف کر دیا، اور یہی بات میری توبہ کا سبب بنا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ نامی گاؤں میں تشریف لے گئے جو بیت المقدس کے علاقے میں واقع ہے۔ اس واقعے کو آپ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ میں دمشق کے درویشوں کے ہمراہ ابن اولا کی زیارت کے لیے جا رہا تھا اور وہ رحملہ نامی گاؤں میں مقیم تھے۔ میں نے راستے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہر شخص اپنے دل میں کوئی بات سوچ لے، دیکھ لیں کہ پیر صاحب ہمارے باطن کی کیفیت سمجھتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ مجھے آپ سے حسین بن منصور حالات کی مناجات اور اشعار ملنے کی امید رکھنی چاہیے، اور دوسرے نے کہا کہ میں تلی کے مرض میں مبتلا ہوں تو مجھے شفا مل جائے، اور تیسرے نے کہا مجھے کھانے کے لیے برفی چاہیے۔ جب ہم لوگ حاضر ہوئے تو شیخ نے حسین بن منصور کی مناجات میرے سامنے رکھ دی اور دوسرے درویش کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی تلی کی تکلیف دور ہو گئی۔ شیخ نے تیسرے سے فرمایا کہ برفی تو بادشاہ کے درباؤں کی غذا ہے، مگر تم نے تو لباس اولیاء کو اوڑھ رکھا ہے۔ یہ لباس شاہی نوکروں اور دنیا داروں کے مطالبہ پر راس نہیں آتا، اس لیے تمہیں ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو۔ پیارے دوستو، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہر کوفہ ایک مرتبہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو بڑے صاحب مقام تھے۔ وہ جنگل سے فاقہ زدہ سفر کی مشقت اٹھاتے ہوئے موسیٰ کے بازار میں آ گئے اور ہاتھ میں ایک چڑیا بٹھائی ہوئی تھی اور پکار رہے تھے کہ کوئی مجھے اس چڑیا کے بدلے کچھ دے دے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، میں خدا کے نام پر کچھ مانگوں۔ دنیاوی چیز کے لیے ادنا چیز کی سفارش لائی جا سکتی ہے، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ پر چڑیا رکھی ہے۔ پیارے دوستو، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستگی کا یہ عالم تھا کہ فاقہ کشی برداشت کرتے تھے لیکن گدائی کو اختیار نہیں کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے شیخ طریقت کے ساتھ آذربائیجان کے دربار میں سفر کر رہا تھا۔ 2-3 درویشوں کو دیکھا کہ وہ گندم کے کھیت کے پاس کھڑے تھے۔ وہ اس امید پر دامن پھیلائے ہوئے تھے کہ کسان کچھ گندم ڈال دے۔ یہ منظر دیکھ کر شیخ نے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، اس لیے ان کو تجارت میں کوئی نفع نہ ہوا اور یہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ پھر فرمایا کہ ان کے پیر و مرشد مرید جمع کرنے کی آرزو تھی اور ان کو متاع دنیا جمع کرنے کی ہوس تھی۔ ایک ہوس دوسری ہوس سے بالا تر نہیں ہو سکتی۔ پیارے دوستو، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ مثال دی خدا وند بزرگ و برتر نے کہ ایک بندے کی جو مملوک ہے اور اس کو کسی شے پر قدرت حاصل نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ پڑھ کر زار و قطار رو رہے تھے۔ ان کی حالت اس قدر غیر ہو گئی تھی کہ میں سمجھا کہ یہ کہیں وفات نہ پا جائیں۔ میں نے کہا کہ آپ کا یہ حال کیوں ہوا؟ تب انہوں نے فرمایا کہ 11 سال ہو چکے ہیں اور میرا وظیفہ بس یہاں تک پہنچتا ہے اور میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سخت گرمی میں گرد آلود کپڑے پہنے ہوئے
حضرت سید ابو الاحمد مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگے، ابو الحسن مجھے اپنے حال کی کیفیت بتاؤ۔ میں نے عرض کیا، حضور سما کی خواہش ہے۔ آپ نے اسی وقت کسی قوال کو لانے کے لیے بھجوایا اور قوالی کرنے والوں کی ایک جماعت بھی آ گئی۔ ابتدائی کلمات سن کر میں بے قرار اور مستغرق ہو گیا۔ جب وقفے کا وقت ہوا اور مجھ پر اس کیفیت کا غلبہ کچھ کم ہوا تو آپ نے پوچھا، سناؤ کیسا رہا سما؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور میں بہت محظوظ ہوا ہوں۔ شیخ ابو احمد مظفر نے کہا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ تیرے لیے سما کوے کی کیں کے برابر ہو جائے گی، اس لیے کہ سما کی خواہش اس وقت تک رہتی ہے جب تک مشاہدہ حاصل نہ ہو۔ جب مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے تو سما کی خواہش نہیں رہتی۔ ناظرین، جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے یہ بات محسوس کی کہ آپ معرفت میں اعلیٰ بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں تو آپ نے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم کے فیوز و برکات آپ کو عطا فرمائے ہیں، ان سے مخلوق خدا کو فیض پہنچانے کی غرض سے آپ ہندوستان چلے جائیں اور وہاں جا کر توحید کی شمع روشن کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں، کیونکہ ہندو میں کفر و شرک اپنے عروج پر ہے اور وہاں کی گمراہ شدہ مخلوق کو راہ حق کی دعوت دینا بہت ضروری ہے۔ آپ اس غرض سے لاہور چلے جاؤ اور وہاں جا کر ہدایت کا فریضہ سر انجام دیں، کیونکہ اولیاء کاملین کا یہی فریضہ ہے کہ راہ حق پانے کے لیے مرنے تک توحید کا ڈنکا بجاتے رہیں۔ پیارے دوستو، سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو جب مرشد کا یہ حکم ملا تو انہوں نے اپنے مرشد کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حضور وہاں پر تو پہلے سے ہی آپ کا ایک مرید حضرت شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، پھر وہاں میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کے مرشد نے فرمایا کہ اے علی، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے لاہور چلے جاؤ۔ مرشد کامل سے لاہور جانے کا حکم ملنے کے بعد آپ نے ان سے رخصت ہو کر سیدھے اپنے وطن غزنی آئے اور ہندوستان کے شہر لاہور جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ کی تیاری تو صرف یہ تھی کہ اللہ کے بھروسے پر اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے چل دیا جائے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، اس زمانے میں غزنی سے لاہور تک کا راستہ کافی دشوار ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس راستے میں شمالی سرحدی پہاڑی علاقہ آتا تھا۔ اس کا زیادہ تر حصہ پہاڑی ہے اور پہاڑی علاقے میں سفر کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اسی سفر میں آپ کے ہمراہ شیخ احمد حماد سرخسی اور شیخ ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے انتہائی مشکل کے ساتھ پہاڑی علاقے کو عبور کرتے ہوئے پشاور آئے اور پھر وہاں سے لاہور پہنچ گئے۔ راستے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پنجاب کے دریاؤں کو بھی عبور کرنا پڑا۔ جس روز آپ لاہور شہر کی طرف آئے تو دن ڈھل چکا تھا اور شام ہونے والی تھی۔ دریائے راوی اپنی روانی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ دریا کو عبور کرنے والے کشتی بان اپنے کام کو مکمل کر چکے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دریائے راوی کے کنارے پر ہی رات گزارنا پڑی، کیونکہ اس وقت رات کی آبادی دریائے راوی کی صرف مشرق میں تھی اور دریا کو عبور کیے بنا لاہور میں داخل ہونا ناممکن تھا۔ اللہ کے نیک بندے نے اللہ کی یاد میں وہیں رات بسر کی اور دوسرے روز آپ نے دریا عبور کیا اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، آپ شہر کے مشرق کی جانب سے گزر رہے تھے کہ آپ نے چند لوگوں کو ایک جنازہ اٹھائے ہوئے دیکھا۔ آپ نے جنازے میں شامل لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جنازہ قطب الاقطاب حضرت سید شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف میرا حسین زنجانی کا ہے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد کا حکم یاد آیا کہ جب انہوں نے آپ کو لاہور جانے کا حکم دیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ وہاں تو میرے پیر بھائی شیخ حسین زنجانی موجود ہیں، تو پھر میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر جو ہی آپ نے حضرت شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بارے میں سنا تو مرشد کے حکم کی حکمت واضح ہو گئی کہ مجھے یہاں مرشد نے ولایت کی خلا کو پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، جو حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے تمام امور سر انجام دیے اور اس کے بعد اپنی راہ لی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے چند روز میں لاہور شہر کی آبادی کا مکمل جائزہ لیا۔ اس وقت لوگوں کی کثرت ہندو مذہب کے پیروکار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ ماحول بالکل نیا اور اجنبی تھا، لوگ بیگانے تھے، کوئی بھی آپ کو جاننے والا نہیں تھا
اور نہ ہی آپ کو کوئی جانتا تھا۔ پیارے دوستو، اس وقت لاہور میں فلک پوست عمارتیں نہیں تھی، سیدھے سادے مکان تھے، آبادی بھی کثیر نہ تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے لاہور کا جائزہ لینے کے بعد لاہور کے بحر مغرب کی طرف ایک مقام پر قیام کیا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل آپ کا مزار شریف ہے۔ جہاں پر آپ رحمت اللہ علیہ نے قیام فرمایا تھا، اس وقت یہ علاقہ بالکل بھی آباد نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے فقیروں نے ہمیشہ یاد الہی کے لیے ویرانوں کو پسند کیا ہے۔ دوستو، حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور میں قیام پذیر ہو گئے تو انہوں نے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی وہ ایک مسجد تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی قیام گاہ کے پاس ایک جگہ پر مسجد تعمیر کی، پھر اس کی تعمیر کا سارا خرچہ اپنے پاس سے کیا، اور خوبی تو اس بات میں یہ ہے کہ اس مسجد کے بنتے وقت آپ نے خود دوسرے مزدوروں کی طرح کام کیا، اور یہ مسجد ایک بڑے کمرے پر مشتمل تھی جس پر لکڑیوں کی چھت ڈالی گئی تھی۔ لاہور شہر میں یہ پہلی مسجد تھی جو ولی اللہ کے ہاتھ میں تعمیر ہوئی تھی، جو مسجد آپ نے 5 وقت نماز کے لیے تعمیر کی تھی۔ اس کو آپ نے درس و تدریس کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، اور فارغ اوقات میں آپ نے اسی مسجد میں بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ یہاں پر آپ لوگوں کو درس و تدریس بھی فرمایا کرتے تھے اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کی پرچار بھی کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ آپ کے علم فیض سے مستفید ہونے لگے۔ اس مسجد کے ساتھ ہی آپ نے ایک حجرہ بھی تعمیر کروایا تھا۔ دوستو، تبلیغ و تدریس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اسی حجرہ میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ مسجد اپنی جگہ سے بے نشان ہو گئی ہے، البتہ اس کا نشان ایک رنگ میں آج بھی موجود ہے کہ وہاں فرش پر کالے نشان کے ذریعے مسجد کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ لاہور میں 2 بار تشریف لائے تھے۔ پہلی بار 431 ہجری میں تشریف لائے تھے اور یہاں 21 سال سے کچھ زائد عرصہ گزارنے کے بعد بیت الجن جو شام میں دمشق کے قریب واقع ہے وہاں تشریف لے گئے، اور آپ کی موجودگی میں ہی آپ کے مرشد کامل کا انتقال 453 ہجری میں ہوا، اور ان کی وصال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ دوبارہ لاہور تشریف لائے اور علم و عرفان کے دریا بہانے میں مصروف ہو گئے۔ لاہور میں قیام کے دوران حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے بے شمار کرامتوں کا اظہار بھی کیا۔ دوستو، اب ہم آپ کو حضرت داتا گنج بخش کی کرامات و واقعات تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ شہر کے اس حصے میں گئے جہاں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مندر تھا۔ آج کل یہ علاقہ رنگ محل کے قریب پانی والے کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہاں اس دور میں ایک راوی مندر تھا جہاں کئی ہندو پربتوں کی پوجا کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے مندر کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک ہندو ایک بت کے سامنے کھڑا ہے اور ہاتھ میں گندم کی روٹی کی بنی ہوئی چوری ہے۔ آپ نے بت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے حکم سے چوری کھا، تو وہ چوری کھانے لگا۔ پیارے دوستو، یہ کرامت دیکھ کر ہندو پربت کو بہت دکھ ہوا کہ ہم میں ایسے واقعات نہیں ہوتے، اس سے یہ ہماری توہین ہوئی ہے، لہٰذا وہ ہندو ناراض ہو گئے۔ جس کے ہاتھ میں چوری تھی، ہندو پربت نے کہا کہ تمہارے ایسا کرنے سے ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، لہٰذا آج سے تمہارا اور ہمارا بائیکاٹ ہے۔ کچھ روز بعد وہ چوری والا ہندو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ لوگ اس روز کے واقعے سے انکار کر رہے ہیں اور کوئی میری بات کو سچ نہیں مان رہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سبھی لوگوں کو اکٹھا کر لو اور اللہ کی طاقت دیکھو۔ دوستو، وہیں پر سبھی لوگ جمع ہو گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بت کو پھر سے چوری کھانے کا حکم دیا تو وہ بت پھر سے چوری کھانے لگا۔ ہندو یہ واقعہ دیکھ کر بڑے پریشان اور حیرت زدہ ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لہٰذا تم ان بتوں کی پوجا سے توبہ کرو اور اللہ کے سچے دین میں آ جاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کی وجہ سے بے شمار لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، ایک روز حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی قیام گاہ میں تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مصروف تھے کہ ایک بوڑھی عورت اس طرف سے گزری جس کے سر پر ایک دودھ کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے جاؤ۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ دودھ ہم رائے راجو کو دیتے ہیں، اگر یہ دودھ اسے نہ دے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے عورت کی یہ بات سن کر فرمایا کہ یہ دودھ ہمیں دے جاؤ، اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری بھینسوں کے تھنوں سے کبھی خون نہیں نکلے گا، بلکہ وہ پہلے کی نسبت زیادہ دودھ دیں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہیں گی۔
آپ رحمت اللہ علیہ کی ایمان افروز باتوں سے وہ عورت اس بات پر رضامند ہو گئی کہ آپ کو دودھ دے دیا۔ چنانچہ وہ عورت آپ کو دودھ دے کر واپس لوٹ گئی۔ شام کو جب اس نے اپنے جانوروں کا دودھ نکالا تو جانوروں نے پہلے کی نسبت بہت زیادہ دودھ دیا اور اس کے گھر کے سب برتن بھر گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دودھ میں بے پناہ برکت ڈال دی تھی۔ یہ خبر جلد ہی پورے لاہور شہر میں پھیل گئی۔ آخر یہی بات لاہور کے گرد و نواح کے دیہاتوں میں جا پہنچی کہ لاہور کے بحر اللہ کا ایک فقیر آیا ہوا ہے، اگر اسے دودھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ دودھ میں برکت ڈال دیتا ہے اور دودھ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ برکت کی خاطر دودھ آپ کے پاس لے آتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ضرورت کے مطابق تھوڑا سا دودھ لے لیتے اور بقیہ دودھ انہی لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور جب یہ لوگ گھر جا کر اپنے جانوروں کا دودھ دوتے تو اس میں برکت شامل ہو جاتی اور وہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ ہو جاتا۔ پیارے دوستو، اس کرامت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو رائے راجو کو دودھ دیتے تھے وہ دودھ دینا چھوڑ گئے اور اس کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ جادو کے زور سے ان سے دودھ کا نذرانہ وصول کرتا تھا اور اسے بہت تکبر تھا کہ ہمارا دودھ کوئی بند نہیں کرا سکتا۔ جب اسے اصل حال معلوم ہوا کہ اللہ کے فقیر کی دعا سے اس کا جادو اب بھینسوں کے تھنوں پر نہیں اثر کرتا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ جادو کا اثر تیز کر دیا جائے اور اس فقیر کو یہاں سے بھگا دیا جائے جس کے پاس لوگ دودھ کا تحفہ دینا شروع ہو گئے ہیں۔ مگر دوستو، اسے کیا خبر تھی کہ اللہ کے فقیر کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور مدد ہر وقت ان کے شامل حال رہتی ہے۔ آخر کار وہ انتقامی جذبے کے تحت ایک روز آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ دودھ تو آپ نے ہمارا بند کروا دیا ہے، اب ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، ہم تمہیں اپنی طاقت دکھاتے ہیں اور تم اپنی طاقت دکھاؤ، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کا خیال تھا کہ یہ سادہ سا فقیر میرے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہے، میں اسے اپنے علم کی بنا پر زیر کر کے یہاں پر بھاگنے پر مجبور کر دوں گا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اللہ کے فقیروں کے پاس کتنی بڑی روحانی قوت ہوتی ہے جس کے سامنے دنیاوی طاقت بے بس ہو جاتی ہے۔ آخر اس نے کہا کہ ہماری طاقت دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی زبان سے کچھ پڑھا اور ہوا میں اڑنے لگا اور آہستہ آہستہ اوپر فضا میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے حضور دل میں دعا کی، یا الہی، اب میری عزت کا مسئلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی جوتیوں کی طرف دیکھا تو وہ فوراً ہوا میں بلند ہو کر اس کے سر پر پڑنے لگی اور وہ مزید اوپر جانے سے رک گیا اور جوتے پڑنے سے آہستہ آہستہ نیچے زمین کی طرف آنے لگا۔ آخر کار تھوڑی دیر بعد رائے راجو زمین پر نیچے آ گیا اور اس کے جادو نے اس کا ساتھ بھی نہ دیا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا ضمیر بیدار ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ آج تک کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اسے اب یقین ہو گیا کہ سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ خدا کے واحد اور سچے اولیاء ہیں۔ وہ زبان جس پر جادو کے الفاظ کا ورد تھا، اب اس کی زبان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی صداقت بول اٹھی تھی، اور وہ آخر حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کرنے لگا کہ حضور، جس راہ پر آپ گامزن ہیں مجھے بھی وہ راہ دکھلا دیں۔ پھر آپ سے کلمہ پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرامت تھی کہ اس کافر کی کایا پلٹ گئی اور وہ مسلمان ہو کر مکرم بندہ بن گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ پہلا ہندو تھا جو سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا تھا۔ آپ نے اس کا نام مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ رکھا اور اسے شیخ ہندی کے لقب سے نوازا۔ ناظرین، حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں دین حق کی تبلیغ شروع کی تو لاہور میں ہندو مہذب پورے عروج پر تھا۔ ہندو پروتوں کو اپنے دین پر بڑا ناز تھا، وہ کلمہ حق سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، مگر آپ توحید و رسالت کی شمع روشن کرنے کے لیے لاہور تشریف لائے تھے۔ آپ لوگوں کو ایمان لانے کی طرف میل کرتے اور ان کے صاحب ایمان ہونے کی دعا بھی کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ لوگ آپ کی دعوت حق کی طرف میل ہونا شروع ہو گئے۔ کئی لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور آپ کے عقیدت مندوں میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ آپ کی شہرت پورے لاہور شہر میں پھیل گئی کہ اللہ کا ایک ولی شہر کے بحر رہتا ہے اور دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے۔ آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کی اطلاع لاہور کے حاکم کو ہوئی۔ جب اسے آپ کی دعوت و توحید کا علم ہوا تو وہ غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے شہر میں ایک مسلمان آ گیا ہے اور وہ دین اسلام پھیلا رہا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو؟ فوری طور پر اس مسلمان کے تبلیغی سلسلے کو ختم کیا جائے
اور یہاں سے اسے دھکے دے کر نکال دیا جائے۔ پیارے دوستو، جب رات ہوئی تو حکومتی سپاہیوں کا ایک دستہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ پر آیا۔ انہوں نے آتے ہی صورتحال کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ایک دوست جھونپڑی کے اندر اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہے اور ذکر الہی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حاکم لاہور نے بھیجا ہے کہ آپ کو یہاں سے باہر نکال دیں، کیونکہ آپ کی تبلیغ سے ہندو مہذب کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہم لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا ہندو مہذب ختم ہو جائے اور دین اسلام پورے لاہور میں پھیل جائے۔ دوستو، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی توحید کا پیغام اپنے لوگوں تک پہنچانے آیا ہوں تاکہ غیر مسلموں کی آخرت سنور جائے۔ سپاہیوں نے آپ کی یہ بات سن کر کہا کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے دور چلے جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم سے یہاں آیا ہوں، اب جو بھی میرے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے۔ آخر حاکم کے بھیجے ہوئے سپاہی سختی پر اتر آئے اور انہوں نے آپ کی جھونپڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی، مگر آپ کی جھونپڑی کو آگ نہ لگ سکی۔ آخر سپاہی ناکام ہو کر سوچنے لگے کہ یہ کوئی اللہ کا فقیر ہے، ہم خواہ مگاہ اس سے زیادتی کر کے اللہ کی ناراضگی کو کیوں مول لیں۔ آخر وہ سپاہی واپس لوٹ گئے۔ اگلے روز انہوں نے اپنی کارروائی کا سارا قصہ حاکم کو سنایا تو حاکم نے یہ بات سن کر اپنے سپاہیوں کو ڈانٹا کہ کسی نہ کسی طریقے سے تم اس فقیر کو اس شہر سے باہر نکال دو۔ پیارے دوستو، پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی روز کسی وجہ سے حاکم لاہور کے محل میں آگ لگ گئی اور وہ آگ بے قابو ہو گئی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ رات میں نے اس فقیر کی جھونپڑی کو آگ میں جلوانے کے لیے کہا تھا، شاید اسی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ اسی خوف سے اس کا دل بیدار ہوا اور وہ خود چل کر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے معاف فرما دیا۔ جو ہی اللہ کے ولی کامل سے معافی ملی تو اس کے محل کی آگ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی۔ حاکم وقت آپ کی روحانی طاقت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک اولیاء کے صدقے ہمارے حال پر بھی رحم کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔